بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے بعد اسلام کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 1474 کے مطابق کائنات کے سب سے سچے انسان اور عزیز از جان پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلسل بھیک مانگتا ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایک بوٹی تک موجود نہیں ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ برادران اسلام، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم نے سن لیا۔ بھیک مانگنا اسلام کے اندر اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، بلا ضرورت شرعی اور بلا عذر شرعی بھیک مانگنا اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھکاری کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی، اسے ذلیل کر کے لایا جائے گا کہ بلا وجہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا، اللہ سے مانگنے کی بجائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے وہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت شرعی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت پر مہر لگائے گا، اور قیامت کے دن اس حالت میں اس کو لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی تک بھی موجود نہیں ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی بھیکاری حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کسی کو شدید ترین ضرورت ہے، 2 ٹائم کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، یا انتہائی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو بقدر ضرورت لوگوں سے مانگا جا سکتا ہے، طلب کیا جا سکتا ہے، توجہ دلائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا، معمول بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ بھیکاریوں کو بھی چاہیے کہ اس کام سے باز رہیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور سمجھدار جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے ایسے بھیکاریوں کی اصلاح کریں، پیار محبت سے سمجھائیں اور انہیں سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ بھیکاریوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت شرعی دیندار لوگوں کو یا سیاسی لوگوں کو جو چندہ مانگنا ہے، یہ بھی کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگر ضرورت شرعی ہے، اگر کوئی عذر شرعی ہے جس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں اور انتہائی ضرورت ہے، وہاں باقدر ضرورت چندہ اکٹھا کرنا جائز بھی ہے، سنت بھی ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جہاد وغیرہ کے لیے اور دیگر ضروری مسلمانوں کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے چندہ اکٹھا کیا ہے، اس حد تک گنجائش ہے، لیکن ان چیزوں کو سیاسی یا مذہبی لوگوں کا معمول بنا لینا، ان کو فوکس کرنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت چندے کی فکر کرنا اور بندے کی اصلاح کی فکر نہ کرنا، اور اسی کام کو فوکس کرنا اور معاشرے میں ایک دین کی غلط تصویر پیش کرنا یا اسلامی سیاست کی غلط تصویر پیش کرنا، یہ بھی سخت غیر مناسب اور غیر شرعی طرز عمل ہے۔ اس سے بھی دینی جماعتوں کو، تنظیموں کو، دینی حلقوں کو اور سیاسی جماعتوں، حلقوں اور شخصیات کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ صرف پیشہ ور بھیکاریوں پر ہی فٹ نہیں آتی، جو لوگ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت شرعی ہر وقت چندہ 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 اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس کو معمول زندگی بنا لیا ہے، جو یہ کام کر رہے انہیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث مبارکہ کے استغفر اللہ وہ بھی کہیں مصداق نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔